اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد انعام الرحمن، پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کی طرف پڑھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے موضوعات پر کلام فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد نیکی کے ایک جامع تصور کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد حج، روزہ اور قتال، ان تینوں چیزوں پر گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آئلی زندگی کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو کی گئی اور بتایا گیا کہ شوہر اور بیوی ان دونوں یعنی جو ازدواج کا تعلق ہے اس میں قانون کا کیا تعلق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشی معاملات پر ایک مفصل گفتگو کی اور آخری رکوع میں ایک جامع آیت جو کہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج پر نازل ہوئی، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے میزبان جناب خالد محمود عباسی صاحب، اور ان سے ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ آج دراصل کچھ تکنیکی وجوہات کے باعث ہمارا جو فیس بک ہے اور وہ اس پر کمنٹ سیکشن میں تو سوالات نہیں آ سکتے، لیکن آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں زوم کی کلاس کے تھرو، جو ہماری آن لائن کلاس ہے، تو اس پر آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ تو چلیے آج ہم پھر پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب سے۔ خالد صاحب، ایک سوال کل جو رہ گیا تھا اس سے چلیں ہم شروع کر لیتے ہیں، اور تلبیس حق و باطل کے حوالے سے وہ سوال تھا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک دینی تحریک یا جماعت میں التباس حق بالباطل کی کیا صورتیں اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ خیر، جب اس طرح کا سوال آتا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں وہ کس دینی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا اور جنرلائز کر لیتے ہیں، یعنی آج کی اس میں نہیں دیکھتے جو آج تحریکیں بپا ہیں، اس کو ذرا قرآنی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک دینی تحریک کا ذکر کیا ہے جو پہلے موجود تھی، پھر اس کی جگہ ایک اور دینی تحریک جب اللہ نے اٹھائی۔ میری مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جگہ جب اللہ نے بنی اسماعیل کو چن لیا دین کے کام کے لیے، تو جو سابقہ امت مسلمہ تھی، جو پہلے سے یعنی 1400 سال سے جو کسٹوڈین تھی دین کی، تو اس نے اس حوالے سے کیا عمل کیا۔ تو جو پہلی بات ان کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ اس عرصے میں نظریاتی بنیادوں پر اپنا تعلق قائم کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، اور اب ان کے تعلقات کی بنیاد مفادات بن چکے تھے۔ وہ مفاد خون کے تعلق کا ہو یا جو بھی ہو، یعنی جو پہلا انحراف ہو چکا تھا ان کے اندر وہ یہ ہو چکا تھا کہ اب وہ نظریے کی بنیاد پر متحد نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اصول پرستی ان سے نکل کے مفاد پرستی نے جگہ لے لی تھی۔ اب اس سے وہ سارا التباس کا معاملہ شروع ہوتا ہے، بیج یہ ہے، بنیادیں بنتی ہے۔ اب آپ ایک ظاہر نئی نظریاتی تحریک اگر اٹھی ہے تو وہ اس کے نظریات بہت سے ایسے ہیں جو آپ کے نظریات سے ہمانگ ہیں، کیونکہ آپ کی سورس بھی وہی ہے جو اس کی سورس ہے، دونوں کے پاس باتیں اللہ کے پاس سے، اور آج اگر کوئی تحریک اٹھیں گی تو دونوں کی سورس قرآن ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بات اور ان کی بات میں ہمانگی نہ ہو؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اگر عوام کو اور اپنے یعنی فالوورز کو یہ بات بتائیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو دعویٰ اٹھایا ہے یہ ہماری فکر کا بھی حصہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ لوز کریں گے، آپ کے لوز نکل کے ادھر جا سکتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو بچانے کے لیے پھر آپ پہلی بات یہ کہ حق کو چھپائیں گے، ضرورت آپ کی حق کو چھپانے، وہ حق جو آپ کے پاس ہے آپ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے۔ اب ظاہر نہ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صاف مکر جائیں کہ یہ بات ہی غلط ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے یعنی کہ جو ننگا جھوٹ ہوتا ہے وہ جلدی پکڑا جاتا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، افادیت نہیں ہوتی اس کی اتنی، بہت ہی بے وقوف آدمی عریاں جھوٹ پر ایمان لائے گا۔ ذرا سا بھی سمجھدار آدمی یا جس کی بھی ذرا کوئی فطرت کے اندر وہ کلک کر جائے گا کہ یار یہ تو بالکل ہی کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ زیادہ چلنے والا جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے سچ کو کچھ مکس کر لیا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے اوکے، لیکن مگر اگرچہ جب آپ یہ کر کے بات کر لیتے ہیں تو در حقیقت وہ چونکہ اب اس میں حق کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو وہ بندہ نگل لیتا ہے، اس کو مان جاتا ہے،
اس تھوڑے حق کی وجہ سے. تو اب آپ کچھ اس کے ساتھ، اس جھوٹ کے ساتھ کچھ سچ کی آمیزش کر کے اپنا موقف بیان کرتے ہیں. یہ ہے التباس حق بالباطل. اور اس میں ہی ہمیشہ شیطان کی سب سے مضبوط ہتھیار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ حق کو باطل کو گڈمٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اور یہی کام پھر بعد میں ان جماعتوں نے کیا ہے کہ جو حق پر کبھی تھیں لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے جب اس سے منحرف ہو گئیں تو اللہ نے کوئی نئی جماعت کھڑی کر دی. تو وہی جو شیطان کا ہتھ کنڈا تھا اب انہوں نے اختیار کیا. تو اگر آپ اسے دوسری طرح دیکھیں تو شیطان بھی تو کبھی حق پر تھا، فرشتوں کی صف میں شامل تھا. جب وہاں سے راندہ درگاہ ہوا تو جو کچھ اس نے کیا، تو اب رستے تو دو ہی ہیں نا، یا صراط مستقیم ہے یا صراط الشیطان ہے. لہذا جو بھی صراط الشیطان پہ چلے گا وہ جسے کہتے ہیں نا اسی لاجیکل آرڈر میں چلے گا جس لاجیکل آرڈر میں شیطان چلا تھا. تو یہ تو ان کی ایک نیچرل، وہ جو ایک آج کل آتے ہیں نا کہ ہم نیچرل الائی ہیں، تو یہ تو ایک نیچرل فالوئنگ ہے نا شیطان کی، کہ جو بھی اس کے رستے پہ ٹلٹ ہو کے جائے گا تو اس کے اندر وہ سارے خواص پیدا ہوتے چلے جائیں گے جو اس کے تھے. صحیح. یعنی اس کا جو بیج ہے وہ نظریے سے جہاں انحراف ہے تو اسی سے یہ بات شروع، وہاں سے پھر یہ، اور نظریے سے انحراف کی وجہ جو بھی ہوتی ہے آپ کے مفادات ہوتے ہیں، وہی آپ کو بزدل بناتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو بیسک بات یہ ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تو یہ بتائیے کہ جو محبت کا جذبہ ہے کیا انسان کے اندر یہ جذبہ فطری ہے؟ جی یہ فطری جذبہ ہے انسان کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے نا، جیسے ہم کسی شے کی پروگرامنگ کرتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر میں کوئی پروگرام جو انسٹال ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح جو انسان کی فطرت ہے، یعنی جو انسان کی پروگرامنگ ہے، اس میں اللہ کی معرفت کو شامل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اجمالی معرفت فطرت میں ودیت شدہ ہے. اور اسی طرح اس سے محبت، اس کا شکر، یہ سب فطری جذبات ہیں. یہ انسان کی فطرت کے اندر بو دیے گئے ہیں، سمو دیے گئے ہیں، گھول دیے گئے ہیں، جو بھی آپ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کے جیسے آتے ہیں نا، پلا دیے گئے ہیں. تو یہ بالکل انسان کے اندر جو ہے ڈال دی گئی ہے یہ محبت. اور اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اجمالی تعارف ہے اللہ کا فطرت میں، ایک پیاس فطرت میں موجود ہوتی ہے ان صفات کی جو اللہ کی صفات ہیں، تو اس میں کمال کا پہلو ہے، اس میں پرفیکشن کا پہلو ہے. یہ جو ایک طلب ہے انسان کی کہ کوئی ایسی ذات ہو جو پرفیکٹ ہو، تو یہ اس کی یہ طلب کہاں سے آتی ہے؟ اس کے اندر رکھی گئی ہے نا، یہی اللہ کا تعارف ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ انسان چونکہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہوتا اور اندر ایک پیاس موجود ہوتی ہے، تو وہ اس کے مقابل کچھ چیزوں کو وہ سمجھ کر وہ والی محبت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے ان کے لیے خاص کر بیٹھتا ہے. صحیح. اگر اس کو بالکل سادہ سی مثال سے ہم سمجھیں، ایک بچہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے اس کی عقل تو اتنی ہے نہیں، چھوٹی سی عقل کا مالک ہے، اس کی دنیا ہی کائنات ہی چھوٹی سی ہے، ابھی گھر میں ہوتا ہے. اس گھر میں اس کے لیے جو سب سے اہم آدمی ہے وہ اس کا باپ ہے. اس کو اس کے اندر وہی پرفیکشنزم نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اسے ایک پرفیکٹ بینگ کے طور پہ دیکھتا ہے. لہٰذا ابتدائی عمر میں آپ کا آئیڈیل آپ کے والد محترم ہی ہوتے ہیں. اچھا، ایک خاص عمر میں جا کے جب تھوڑی انسان کو سوجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہاں تو غلطیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں. یہ وہ جو تصور ہے نا آپ کے اندر، یہ اس سے میچ نہیں کر رہا. تو بعض لوگوں میں بڑا شدید ریئیکشن ہوتا ہے پھر. تو یہ تو اللہ توفیق دے بندہ سمجھ جائے یار وہ میری غلطی تھی میں نے غلط جگہ پہ وہ سارا تصور لا کے اونڈیل دیا ہوا تھا، وہ میری غلطی تھی. تو پھر بندہ اس میں کم از کم وہ ریئیکشن نہیں ہوتا والد سے، لیکن اس کا آئیڈیل ٹوٹ گیا ہوتا ہے. تو وہ پھر جیسی محبت ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر، پھر اتنی نہ بھی ہو تو ایک بڑی شدید نفرت کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. وہ کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہر آئیڈیل کے پھر اس کے بعد وہ کسی اور کو آئیڈیل بناتے ہیں. وہ دور کسی شہر میں فلاں حضرت جی ہیں، تو حضرت جی سے دور ہوتا ہے تو ان کو وہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن اگر حضرت جی کے بھی قریب جائے گا تو پھر وہاں پہ بھی یہی دل ٹوٹنے والی بات ہوگی.
इसी पर समझ लीजिए कि सूरज को लोगों ने क्यों देवता बनाया, चांद को क्यों बनाया, सितारों को क्यों बनाया, तो कोई अंदर कुछ लगन थी, कोई तलब थी, जिसको जाके तो उस पर इतलाक कर दिया उन चीज़ों पर जो समझा कि ये शायद ये वो वाली चीज़ है, जबकि वो चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए कहा कि हिकमत तो उसे मिली ना कि जो वहाँ तक पहुँच गया कि वो असल ज़ात कौन सी है, किसके मुझ पर असल एहसानात हैं, कौन है मेरा मुनिम, कौन है मेरा मोहसिन। जब उसने अल्लाह को मान लिया तो वो शदीद मोहब्बत उससे खुद बहुत हो गई, वो तो पहले ही से आपके अंदर मौजूद थी, और उसका नतीजा, उस मोहब्बत का नतीजा दर हकीकत शुक्र की सूरत में ज़ाहिर होता है। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सही। इस हवाले से फिर आगे चलकर नेकी के एक तस्वुर पर, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि चूँकि ये आपकी ये कमज़ोरी है कि आप अपने मोहसिन को या महबूब को सही तरह पहचानते नहीं, अंदर एक आपके वो है जज्बाती कैफियत के कोई तो हो जिसे मेरा महबूब हो, ये आपके अंदर है शय। तो अब कुछ अगर इस कैफियत में जब आप अभी समझ नहीं रखते तो कुछ चालाक लोगों के हत्थे चढ़ जाएं तो वो आपको एक बुत पाल के बना के दे देते हैं, ये है वो जैसे सामरी ने बछड़ा बना के दिया था, मूसा गलत चला गया, ये है वो शय। तो ऐसे ही लोग फिर कौम प्रस्ती का बुत खड़ा करते हैं, वतन प्रस्ती का बुत खड़ा करते हैं, पीर प्रस्ती का बुत खड़ा करते हैं, कब्र प्रस्ती का बुत खड़ा करते हैं, और ये खड़ा करने के पीछे उनके मकासद होते हैं, वो फिर पूरा अपना निज़ाम बनाते हैं उसके साथ। ये सारा दुनिया में फिर मफादात का खेल इसी बुनियाद पे बनता है। कोई महबूब तराशा जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, लोगों को कहा जाता है, आमादा किया जाता है, इससे मोहब्बत करो, वो वाली मोहब्बत जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो वो मोहब्बत का जज्बा है कि जिसकी वजह से लोग फिर अपने जानी माली कुर्बानियाँ देंगे, वक्त का इसार करेंगे। चौधराट कोई अपनी कायम कर रहा होगा, फ़ायदे कोई अपने उठा रहा होगा, कोई मछंदर कोई मुजाविर तो उस दरबार में बैठे होंगे जो हलवे मांडे चट कर रहे होंगे, लेकिन चढ़ाने वाले उनके लिए तो नहीं चढ़ा रहे थे, वो तो उस बुत की मोहब्बत में चढ़ा रहे हैं। तो यही आप पूरी दुनिया में देखें, ये नेशनलिज्म क्या है, एक बुत है, एक शाख है, ठीक है, जिससे मोहब्बत की जाती है कौम से जैसे कि अल्लाह से करनी चाहिए, फिर कुर्बानियाँ दी जाती हैं, उसके नाम पर जानें दी जाती हैं, फ़ायदे चंद लोग उठा रहे होते हैं उस सारे बुत का, मुजाविर चंद लोग होते हैं उसकी फातिहा पढ़ी जाती है, तो नहीं क़याम भी किया जाता है उसके लिए सारा कुछ किया जाता है, उसके हमद के तराने लापे जाते हैं, ठीक है ना, उसके अलम उठाए जाते हैं, हर वो शय होती है जो आपने अल्लाह के लिए रस्म रखी हुई है। सही। नेकी के तस्वुर के हवाले से एक आयत आई और उसमें नेकी के तस्वुर को बहुत जामियत के साथ वाज़ेह किया गया। ये बताइए कि इंसान के जो नेकी का तस्वुर है उसमें क्यों ये ज़रूरी है कि वो अल्लाह पर ईमान रखे और फिर नेकी का अमल करे। ठीक है, देखें जो भी अमल होगा, कोई भी अमल हो आपका, तो उसके पीछे कोई ना कोई जज्बा मुहर्रका होती है, मोटिवेशन होती है ना कोई, जो आपको उस अमल पर आमादा कर, जिसे हम नीयत कहते हैं। सही है, सादा जो आम फहम बात है उसमें नीयत कहते हैं, लेकिन यानी मुहर्रिक यानी कोई तहरीक देने वाली शय, कोई आपको मोटिवेट करने वाली चीज़ आपके पीछे होती है, कोई उसके किसी भी अमल के पीछे एक जज्बा मुहर्रिका होता है। तो अब सवाल ये है कि आपने यानी नेकी, पहली बात तो ये है ना, नेकी एक वैदत है जो हमें उस आयत की रोशनी में समझ में आई है, जिसको हम पीसीज में देखते हैं। अभी मैं भी जो कहने लगा था तो वो पीसी की बात करने हैं, मसलन कोई नेकी का काम हम करते हैं, यानी सदका करते हैं, यानी खैरात करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं, यानी कोई कौले हसन कहते हैं, जो भी ये सारे नेकी के काम हैं। लेकिन ये असल में इसी तरह जैसे मेरे हाथ है, मेरे पाँव हैं, मेरी आँखें हैं, मेरी नाक है, मेरा कान है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक होल भी है, ये एक वैदत भी है, ये किसी जिस्म का हिस्सा है। इनको अलहदा कर दें तो ये कान नहीं रहेगा, ये गोश्त का टुकड़ा रह जाएगा, ये कान मेरे जिस्म के ऊपर ही कान है। तो इसी तरह समझ लें कि नेकी ये जो आपको हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है, टुकड़ों में नज़र आ रही है, ये उस वैदत का हिस्सा है जो इस आयत में एक वैदत बना के उसे पेश किया गया है। इसको आपने पीसेस में तकसीम करके वाकई अलग-अलग डिपार्टमेंट इसके बना लिए हैं या कंपार्टमेंट में तकसीम कर लिया है, तो ये फिर नेकी नहीं रही है। तो इस वक्त जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये कि हम कोई नेक आदमी नेकी का कोई काम करता है तो वो काम जो है उसके पीछे जज्बा मुहर्रिका एक से ज़ायद हो सकते हैं, इम्कान इसका होगा।
مثلاً آپ نے نیکی کے کاموں میں سے یہ کام کیا کہ جی آپ نے خدمت خلق کا بیڑا اٹھا لیا، مختلف یعنی کوئی اسپتال کھولا ہے، کوئی خیراتی ادارہ بنایا، کچھ بھی کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے دنیا میں ہوتا ہے ایک موٹیویشن، یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا انفلوئنس پیدا ہوگا لوگوں کے اندر، اس سے آپ بطور خادم عوام اور خادم انسان کے آپ مشہور ہوں گے۔ تو خدمت کا ایک بلند تر سطح ہے اسٹیٹ کے لیول پر، ریاست بھی تو ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا آج کل، تو جو جا کے یعنی ریاست کی حکومت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پریزیڈنٹ بنتے ہیں یا پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو وہ بھی ایک خدمت کا کام ہے۔ یہ تو ہمیں بڑی عجیب لگے گی کہ وہ تو مال بنانے کا کام ہے، لیکن دنیا کے ہائر لیول پہ اگر چڑھ کے دیکھیں تو وہ ایک خدمت کا کام ہے۔ تو جس آدمی نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں خدمت کا ایک کام کر کے دکھا دیا ہے، وہ زیادہ اہل ہے کہ وہ جا کے اس لیول کی خدمت کرے۔ تو دنیا میں تو پالیٹکس میں آنے سے پہلے خدمت خلق کا کام یوں سمجھیے کہ ایک لازمی شرط ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ اس خدمت خلق کے کام کے نتیجے میں لوگوں میں مشہوری پیدا کر کے پھر پریزیڈنٹ بنیں گے، ایک جذبہ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی سے پھر وہ تعلقات بنتے ہیں، تو آپ کاروبار اپنا پھیلا سکتے ہیں، آپ کے نام کی مشہوری ہوگی، آپ مرنے کے بعد بھی سر کہلائیں گے۔ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جتنا بڑا ایک بزنس گروپ ہو تو ساتھ کوئی نہ کوئی ویلفیئر کا ایک خانہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، یعنی اس میں یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے اس نیکی کے جذبے کو بھی تسکین دینی ہوتی ہے نا، کہ ہم کوئی سود خوریاں اگر کر رہے ہیں، کچھ ہماری مجبوری ہے، مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے تھوڑی بہت ملاوٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی جو ہے نا وہ جو بھی ایک کنکریٹ کا سٹینڈرڈ ہے اس میں 2 ریڑیاں فالتو ڈالنی پڑتی ہیں کریش کی، کیا کریں بھائی، اس کے بغیر ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، ریٹ ہی ایسے دیے ہوئے ہیں، تو آخر نفع بھی کمانا ہے۔ تو یہ تو مارکیٹ کی مجبوریاں ہیں، لیکن اس کا کفارہ ہم ادا کرنے کے لیے یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، یہ یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، وہ لاوارث بچے جن کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ بچے جن کو مائیں جو ہے سڑک کے کنارے پھینک گئی ہیں، یہ ہم نے ان کے لیے بنایا ہوا ہے، یا عیدی صاحب نے بنایا ہوا ہے تو ہم ان کو چندہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک اپنے ضمیر کو سلانے کا عمل بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ والے جو ادارے بنتے ہیں۔ تو میں ایک دوسری، چونکہ ڈسکشن دوسری چل رہی تھی، تو موٹیویشن ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کے نظر میں یہ نیکی کے اعمال نہیں ہے۔ نیکی کا عمل تب ہوگا جب اس کے پیچھے موٹیویشن ایمان ہوگی، اور ایمان 3 ہے بنیادی: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ اور یہ جو وہاں پہ 5 آئے نا، اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، تو یہ بھی 3 ہی ہیں در حقیقت۔ اللہ اور آخرت 2 ہو گئے، تو فرشتے، کتاب اور نبی تینوں مل کے ایمان بھی رسالت ہو گیا، 3 ایمان ہے۔ اس کا عمل سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تینوں ایمانوں کا عمل سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، تب وہ نیکی بنے گا، وگرنہ وہ نیکی نہیں رہے گا۔ جو عمل آپ کر رہے ہوں اپنی مشہوری کے لیے، تعلقات کے لیے، کل بڑی خدمت کرنے کے لیے، وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے، اس کے لیے نہیں کر رہے ہوں، بلکہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں۔ یہ پہلی موٹیویشن ہونی چاہیے آپ کی۔ دوسری، اللہ خوش ہو کے مجھے جو ریوارڈ دے گا وہ دنیا میں نہیں چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ خوش ہو کے مجھے اقتدار دے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے، وہی تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہی بادشاہی دیتا ہے۔ تو ایک آدمی کی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے، میں اللہ کو جب راضی کر لوں گا تو اللہ مجھے بادشاہ بنا دے گا۔ تو ایمان بالآخرہ کا عمل سے تعلق یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ اللہ بدلے میں مجھے دنیا دے، مجھے آخرت میں اللہ سے بدلہ چاہیے۔ دنیا میں دے گا، چونگے میں ہوگا، وہ اس بونس ہے، اس کی مرضی ہے، میں یہ عمل آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ یہی وہ مضمون آیا تھا کہ جس نے دنیا مانگی، لا خلاق لہم فی الآخرہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت جس نے مانگی ہے، جس نے اس کے لیے کیا ہے، اسے اللہ دنیا بھی دے گا۔ تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تعلق ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیکی بھی چونکہ ایک جذبہ ہے، جیسے محبت ایک جذبہ ہے، ابھی ہم نے محبت ڈسکس کی ہے، تو نیکی بھی ایک جذبہ ہے۔ تو
تو جذبہ جو بھی ہو وہ بڑا اندھا بہرا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ناک نہیں ہوتے، وہ دیکھ سن نہیں سکتا، وہ تو اندھا دھند ہوتا ہے، تو اسے بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نیکی کا جذبہ ہے، لوگ پھٹ جاتے ہیں، اللہ کی رضا آخرت کے اجر، اس کے لیے جان پھاڑ دی، تو یہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ نیکی کا جذبہ بھی باقی جذبات کی طرح غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اسے توازن میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صراط مستقیم کہیں، سواء السبیل کہیں، یا یہ کہ جسے آپ شریعت کی میزان کہیں، وہ عطا کی، وہ رسالت مہیا کرتی ہے۔ سٹینڈرڈ، کرائٹیریا، معیار رسالت، آپ کا عمل اس معیار پر ہوگا تو وہ نیکی کا عمل ہوگا، وگرنہ وہ نیکی کا عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے 2 کی جگہ 3 سجدے کر دیے، نیکی نہیں رہی۔ تو ایمان کے ساتھ نیکی کے ساتھ ایمانیات کی بحث کا یہ تعلق ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی روایات آپ کو ملیں گی۔ ایک شخص جو ہے نا بڑا بہادر ہے، جری ہے، ایک شخص بڑا عالم ہے، ایک شخص بڑا سخی ہے۔ ظاہر ہے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے تو تب اس تسلیم شدہ ہوئے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیں گے کہ وہ کہیں گے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ کیا تھا تاکہ تمہارا ناموری ہو جائے، مشہوری ہو جائے، وہ ہو چکی ہے، تو اب یہاں کچھ نہیں ہے دوزخ میں۔ اوندے منہ فرشتوں سے کہیں گے انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ اسی طرح وہ جو رسالت جو معیار یا سٹینڈرڈ مقرر کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات آئی ہوئی ہے، احادیث میں موجود ہے۔ وہ 3 اشخاص کا واقعہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک بننے کی کوشش کی تھی۔ یعنی ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، دوسروں نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، تیسروں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو حضور نے تینوں کو ڈانٹا بلا کے اور بتایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ نیک ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں جو ہوں روزے سے بھی ہوتا ہوں، افطار سے بھی ہوتا ہوں، اور میں نے تو کئی شادیاں کی ہیں۔ تو اب یہاں یہ جو میری سنت سے، پھر من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے ہٹ کر کسی طرف رغبت کی وہ پھر مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ معیار مقرر کر دیتے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس سے آپ اگر باہر ہوں گے تو وہ نیکی نظر تو آ رہی ہوگی کہ یہ نیکی کا کام ہے، حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوگی۔ یہی وہ نیکیاں پہاڑ جیسی ہوں، اللہ انہیں اڑا دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہی وہ اعمال ہیں جو سراب ثابت ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، توقع ہوگی کہ یہ کام آئیں گے، یہ پیاس بجھائیں گے، جنت میں لے جائیں گے، لیکن وہاں پہنچیں گے تو فَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، وہ تو نیت کی بنیاد پر حساب لے لے گا۔ اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے پارٹیسپینٹ کی طرف سے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں اللہ رب العزت نے توبہ کے سلسلے میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ مائی کوسچن از دیٹ آج کے دور میں جس کی معافی اللہ نے دے دی تو اس کو کیسے علم ہوگا، کیونکہ اس معافی کے گمان کے ساتھ وہ بالکل ریلیکس بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، معافی کا جو تصور ہے، پہلی بات توبہ کا تصور ہے ہی اس لیے کہ آپ مایوسی سے نکل آئیں، کیونکہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے جو گناہ کیا اب یہ معافی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے پاس کوئی امید کی کرن باقی نہیں بچتی جو آپ کو عمل پر یا واپسی کی طرف آمادہ کر سکے، کیونکہ مایوسی آ جائے گی، آپ شدید مایوسی میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اگر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ امید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا وہ گناہ معاف کر دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہی تو مطلوب ہے توبہ کا۔ لیکن یہ امید اگر ہو وہ پری ریکویزٹس پورے کرنے کے بعد، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے کیے ہی نہیں اور ویسے امید کر لی، تو یہ فریب ہے، یہ سیلف ڈسیپشن ہے۔ تو وہاں 3 چیزیں کہی گئی ہیں، اور وہ پس منظر خاص ہے، یعنی یہ وہ عام توبہ کا پس منظر نہیں ہے۔ یعنی کوئی گناہ آپ نے کیا ہے تو اس پر توبہ ہے، آپ سے کوئی غلط حرکت ہو گئی ہے تو اس پر توبہ، تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہاں پہ جو جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ خاص لوگوں کا گناہ ہے اور خاص قسم کا گناہ ہے، اور اس کی ایک خاص قسم کی توبہ بتائی گئی ہے۔ یہ اصل میں یہودی علماء کا ذکر ہے یہاں پہ، پس منظر میں تحویل قبلہ کی بات ہے،
اور طویل قبلہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود کو معلوم ہے، یعنی ظاہر ہے ان کے علماء کو معلوم ہے، عام عوام کو تو نہیں معلوم. وہ پہلے سوال سے تعلق جڑ جائے گا اس کا کہ وہ حق و باطل کی تلبیس والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ بے بکۃ مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے. وہ ہو رہی ہے رخ کر کے تو بیت المقدس کی، تو انہیں ان کا اپنا ایک وہ جو ایک مفاد کہہ لیجیے اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اب ان کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی کا قبلہ کون سا ہوگا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو وہ چھپا رہے ہیں. اور اس تناظر میں کہا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، ان الذین یکتبون ما نزلنا فی الکتاب، جو ہم نے کتاب میں نازل کیا اس کو جنہوں نے چھپایا ہے. وہ کتاب تورات میں نازل شدہ، قرآن میں نازل شدہ، اس کو وہ چھپا رہے ہیں، ان کے پاس موجود ہے. تو جب کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اب اس کتاب میں کھول کے بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. وہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی بات آپ نے چھپا دی. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، یہ والا جرم انہوں نے کیا. اب اس کی توبہ کیا ہے؟ یعنی اگر اس کی کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، یعنی وہ پلٹ آئے، وہ چھپانے کے عمل سے پلٹے. وہ اصلحوا، انہوں نے اصلاح کی، یعنی اپنا رخ بھی اب ٹھیک کیا. اب بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کریں گے، وہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کام وہ بینوا، صرف خود نہیں ٹھیک ہوں گے کیونکہ وہ منصب امامت پر فائز ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ فالوور نہیں ہیں، وہ لیڈر ہیں. تو انہیں عوام کو بھی بتانا ہوگا ممکن حد تک، جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے. بینوا، اس کو واضح کرنا ہوگا اصل قبلہ یہی ہے. اب ان کی جا کے توبہ قبول ہوگی. تو اب ایک شخص جس نے پہلے چھپایا تھا، اب وہ کھڑا ہوا، سب سے پہلے اس نے اعتراف کیا میں نے چھپایا تھا. توبہ تو تب ہوئی نا جب وہ مانا، اس نے اعتراف کیا. پھر اس نے اس کی اصلاح کی کہ آج کا بعد میرا قبلہ وہ نہیں، یہ ہے. اور اس کے بعد اس نے جہاں تک ممکن تھا ساری زندگی سب کو بتایا، بینوا، بتایا فلانی آیت تورات کی فلانا چیپٹر اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ کام کرنے کے بعد اسے امید، تو اس کا دل اگر گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ سارا کام اگر اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ کر لی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ بندہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس ایک بندے کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے چھپایا، اس کے بعد اس سے خیال آیا، ضمیر نے کوئی چوکا لگایا، تو اس نے گھر کے اندر اپنے قبلہ کا رخ ٹھیک کر لیا. پڑوسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں اب اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں. اور پھر وہ سمجھنے لگا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، کیونکہ میں مجبور ہوں، بتاؤں گا تو یہ مجھے یہاں محلے سے نکال دیں گے. تو اس کا یہ یقین پھر فریب ہے، یہ دھوکہ ہے جو وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے. وہ 3 شرطیں اس نے پوری کرنی ہیں. وہ پوری کرنے کے بعد اسے اگر یقین ہوتا ہے تو یہی تو ضرورت ہے، یہی تو مطلوب ہے، تاکہ اس کے اندر اور ہمت پیدا ہو، مزید عمل کرے. ٹھیک. اچھا، نیکسٹ سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اسلام میں حلال و حرام کا کیا اصول ہے؟ جو آیات جس میں معقولات کی حرمت کے حوالے سے بات آئی، تو اس میں کیا اصول کی بات ہے؟ دیکھیں، ایک اصول تو بڑا ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی اور کا، یہ تو نبی بھی اصل میں اسی شے کو حلال یا حرام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ جو آتے ہیں نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ اس معنی میں ہے کہ بھئی اللہ کی اطاعت بواسطہ رسول ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں رسول اپنی مرضی کرتا ہے. یہ بات قرآن مجید نے بہت کھول کے بتائی. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. وہ اپنی پاس سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. اس کو دوسری انداز میں خود حضور نے کہا، ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حلت و حرمت کا اختیار کلیتاً اللہ کے پاس ہے، اور ہم نبی کی اطاعت مطلقاً اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت سے باہر جاتا ہی نہیں. وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ مامور اپوائنٹڈ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اسے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. وہ اللہ کی اطاعت سے باہر جا ہی نہیں سکتا. تو اس کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہوگی. یہ دوسری بات سن لیں، یہ اختیار جس کے پاس ہو اللہ کہتا ہے وہ رب بن گیا ہے. اگر کسی اور کو یہ اختیار آپ نے دے دیا، بادشاہ کو دے دیا وہ رب ہے، علماء کو دے دیا وہ رب ہے،
اپنی ذات کی نفس کو دے دیا وہ رب ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ٹھیک ہے، جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا رب بنا لیا، الہ بنا لیا. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. اسی معنی میں فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ یہ قانون بنانے کی اور حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی میری ہے، یہ موسیٰ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی معنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو دین الملک ہے، وہ جو وما کان یاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہاں مرضی چونکہ بادشاہ کی چلتی ہے، وہ دین بھی بادشاہی کا ہے. حلال حرام کا اختیار وہاں بادشاہ مصر کے پاس ہے، جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، عزیز مصر تھا یا جو بھی تھا، جو بادشاہ تھا. تو اب وہاں پہ جو دین ہے وہ دین الملک ہے، وہ دین اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہے. تو یہ حلال و حرام کی اتھارٹی آپ نے جس شخصیت کو یا جس ادارے کو، جس انسٹیٹیوٹ کو آپ نے دے دی ہے، وہ در حقیقت آپ کا رب ہے. یہ بھی قرآن مجید نے واضح، پہلا اصول تو یہ ہو گیا. دوسرا اصول اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ ہر شے حلال ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ. ہر شے حلال ہے سوائے اس کو ایک جس کو آپ اللہ کی وحی سے یا اللہ کی کتاب سے ثابت کر دیں حرام ہونا. ہاں، یہ ذرا تھوڑا سا آج جو نیکی کا جذبہ والا، جو رسالت کے معیار کو سمجھے بغیر وہ ذرا نیکی میں بڑے تیز ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کام بھی کرو تو قرآن و سنت کے مطابق کرو. اب اس کو اٹھا کے جب حلال و حرام پہ لے آتے ہیں تو زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. اب قرآن و سنت سے چپاتی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ چپاتی حلال ہے کہ حرام ہے، اور پھر مکئی کی روٹی کا کیا کریں گے، اور پیزے کا کیا کریں گے اس میں. ٹھیک ہے نا، تو بھینس کا کیا کریں گے. تو اگر آپ نے اصول یہ بنایا کہ صرف وہی شے حلال ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہو گئی ہے حلال ہے، تو پھر بڑی مشکل بات ہو گئی. تو پہلا اصول اس میں یہ ہے کہ ہر شے حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کی حرمت ثابت ہو جائے. اس لیے کہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں اور مستثنا منہ ان میں سے نکلی جن کو حرام کیا گیا وہ تھوڑی ہیں. تو قرآن وہ لسٹ دے گا آپ کو کہ جو حرام کی گئی ہے، وہ لسٹ نہیں دے گا جو حلال کی گئی ہے. سب حلال ہے سوائے اس کے کہ جو قرآن نے حرام کر دیا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جن کا حرام ہونا ثابت ہو گیا. اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں یہ کن وجوہات کی وجہ سے حرام کی ہیں. تو اس میں پھر بنائے گئے ہیں اصول کہ وہ یہ کھاتا تھا، اس کے پنجے اس طرح کے تھے، یا اس کے ناخن اس طرح کے تھے، یا اس کی چونچ اس طرح کی تھی جس کو حرام کیا گیا ہے. تو پھر اس طرح کی چیز دوسری کو اس پر قیاس کر کے اس کو حرام کریں گے. اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے تو پھر یہ اصول بنا کر ان کا اطلاق کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی بات ہے. بہرحال اس وقت جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، عام لوگ ایک نوجوان کے ذہن میں خاص طور پہ رہتی ہے کہ جی، اور یہ دستور کی سطح پہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ پارلیمنٹ حرام ہے، قرآن و سنت میں سے اس کا ذکر نہیں ملتا. بھائی قرآن و سنت میں مشاورت کا حکم دیا گیا ہے. اب مشاورت کا ایک ادارہ اس دور میں تھا، وہ جو دار الندوہ تھا یا اصحاب حل و عقد تھے، یہ اس دور کی بات ہے، اور وہ نیچرل تھا. اصحاب حل و عقد قدرتی بن جاتے تھے. جو سردار ہے قبیلے کا وہ آئے بیٹھے گا، مشورہ ہوگا، وہ سب کا مشورہ ہے. اب زمانہ ترقی کر کے کہیں اور پہنچ گیا. مشورے میں کوئی سودے بازی، مشورے کے بغیر فیصلہ ہوگا، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا. مشورے کرنے کا فورم کیا ہوگا، وہ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوگا، اس کا آپ کو قرآن و سنت نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا. خود سوچنا پڑے گا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. تو بس موٹی بات یہ ہے، ہر شے آپ کے لیے حلال ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہر طریقہ اپنا سکتے ہیں جس کی حرمت ثابت نہ ہوتی ہو، یا جس کے کرنے سے کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹتا ہو، کسی حکم سے متصادم نہ ہو. بس اتنی ساری بات ہے. صحیح. ناظرین، آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں زوم کی جو ہماری آن لائن کلاس ہے اس پر، کیونکہ آج فیس بک پر تھوڑی سی ایک تکنیکی مسئلہ ہے، تو کمنٹ سیکشن میں تو شاید ممکن مسئلہ ہماری طرف نہیں ہے جی، مسئلہ مطلب انہوں نے بند کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے بند کیا ہوا. جی ہاں جی، ٹیکنیکل مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ آن لائن کلاس میں ہمارے سوالات جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہم پھر خالد عباسی صاحب سے پوچھیں گے.
خالد صاحب، قصاص کے حوالے سے اگلا سوال آیا ہے، اور قصاص میں جو کتب علیکم القصاص والی آیت ہے، یہ بتائیے کہ قصاص کا کیا فلسفہ ہے اسلام میں، اور کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک اگر شخص کسی کو قتل کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے؟ خیر پہلے تو قصاص کا مطلب برابری ہے، صحیح، اس میں یعنی برابری کرنا ہے، صحیح ہے۔ اس پس منظر کو سمجھیے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ کا سوال ذرا تھوڑا سا اس سے ایڈ کریں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے جی جی، سامعین کی نظر اس میں۔ پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اگر قتل ہوتا تھا تو برابری نہیں کی جاتی تھی، دیکھا یہ جاتا تھا کہ قتل کرنے والے کا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر وہ کمتر سٹیٹس کا آدمی ہے تو بدلے میں صرف وہ قتل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے قبیلے کے 4 بندے قتل کیے جائیں۔ تم گھٹیا لوگ، تم نے ہمارا بندہ آ کے مار دیا ہے، یہ کمیوں نے آ کے چودھری مار دیا ہے، تو وہ تو حق ہے کہ پوری برادری اڑا دو، تو چلیں 4 مار دیتے ہیں۔ انسانی جان برابر نہیں تھی، برابر نہیں تھی، ایک طریقہ یہ۔ اچھا، اب چودھری صاحب نے کمی مار دیا تو کمی کی جان اور چودھری کی برابر تو نہیں ہے، تو بدلے میں کیا ہوگا جی؟ چودھری صاحب کا کوئی غلام مار دو۔ یہ تھا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، قصاص برابری، چودھری نے مارا بدلے میں چودھری مرے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو قاتل ہے وہی اس کی جگہ پہ اس کا بدلہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اب اس کو کہا گیا ہے کہ بھئی اب اگلے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اسے کہا گیا اس میں زندگی ہے۔ پہلی تمدن کے اعتبار سے دیکھیں، آج ہمیں اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کتنا غیر منصفانہ تھا کہ بدلے میں 4 مار دو یا پورا قبیلہ اڑا دو، یا اس چودھری صاحب کے بدلے میں صرف ایک غلام مار دو، کتنا غیر منصف۔ آج کا انسان اسے کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے نا، اب جو شعور بڑا ہے، تو وہاں تو انسان اسے قبول کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں تک سب سے پہلے لے کے کون آیا؟ محمد الرسول اللہ لے کے آئے۔ آج ہر انسان وہاں پہ پہنچ گیا ہے، تو یہ کنٹریبیوشن تو محمد کی ہوئی نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یعنی اس کو یہ اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ تمدن کو ہے، انسانی سویلائزیشن کو ہے، کہ اس میں ایک برابری کی بنیاد پر چیز آگے بڑھے گی، ارتقاء ہوگا، اور اس کا پھر بتایا کہ یہ اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے زندگی، یعنی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ برابری کرنے میں، یعنی صرف بدلہ لینے میں نہیں، برابری کرنے میں زندگی ہے۔ اصل بات جو قرآن مجید نے وہ کہی ہے وہ یہ ہے، نہیں تو بدلہ لینے میں تو چھوٹ بھی دی ہے، آپ دیت بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو بدلہ دینے میں چھوٹ بھی رکھی ہے، بدلہ کرنے میں جو ہے جو اصل میں رکھا ہے اس میں زندگی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جو کہ تمام انسانوں کو برابر رکھے، اور اس کے بعد قصاص کا قانون نافذ، یہی قصاص ہے اصل میں، یہ برابر کرنا ہی قصاص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس قصاص میں چونکہ بدلے میں اب قتل ہونا ہے، تو اس میں تو اللہ نے تخفیف بھی رکھی ہے۔ وہ جو آتے نا کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِإِحْسَانٍ، اگر کوئی معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو اس جو کچھ معاف کیا گیا ہے اس کی پھر اتباع کی جائے احسان سے، یعنی اس نے اگر بدلے میں دیت دی ہے تو وہ پھر پوری اس کو ادا کی جائے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہاں زیادہ زور اس قصاص پر ہے، یعنی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ٹھیک ہے؟ باقی یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، چونکہ اس وقت دنیا میں یہ تصور آ گیا ہے کہ جی بدلے میں قتل کرنا، اس نے جب کیا تو کسی ایکسٹریم سائیکالوجیکل کیفیت میں کر دیا تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو اسے نہیں ہونا، تو پاگلو وہ دوبارہ بھی تو اس کیفیت میں جا کے ایک اور کو کہیں کر دے گا، بالکل جیسے، اور پھر اسے دیکھ کر کسی اور کی بھی نفسیاتی کیفیت خراب ہو سکتی ہے، تو یہ بھی تمدن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس حد تک اس میں بھی وہ چیز آ جائے گی، بدلہ لینے میں، اب صرف بدلہ کرنے میں نہیں، بدلہ لینے میں بھی زندگی ہے، تمدن کی زندگی ہے، نہیں تو ویسے تو ایک بندہ اور پھڑک گیا نا،
لیکن اس سے بچایا آپ نے کس کو؟ تمدن کو بچایا، سویلائزیشن کو بچایا، نہیں تو یہ رواج پا جائے تو پھر تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ صحیح۔ جس طرح جو گاندھی جی نے کہا تھا کہ an eye for an eye would make the world blind، کہ اگر ہر انسان جو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ کرے تو وہ تو پھر دنیا جو ہے وہ نابینا ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی۔ دیکھیں بعض غلط باتیں بڑے اچھے اسلوب میں اور بہت عمدہ الفاظ میں بھی کی جاتی ہیں، اصل بات یہ ہے، اور یہ بھی شیطان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ یہ جو زخرف القول غرور جس کا ذکر ہے نا قرآن میں، یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور اس لتسقى الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ بات پرکشش ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ہم چوروں کا ہاتھ کاٹیں تو سارے شہری ٹونڈ منڈ ہو جائیں گے، اگر ہم جو ہے نا آنکھ کے بدلے میں آنکھ وہ کا معاملہ کریں تو سارے اندھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بات تب صحیح ہو کہ ہر آدمی ٹینڈنسی رکھتا ہو آنکھ پھوڑنے کی، صحیح، تب ایسا ہوگا نا جی، کہ ہر آدمی جیسے اٹھ کے روز روٹی کھاتا ہے اس طرح ایک بندے کو روز کھانا کر رہا ہو، تو پھر تو یہ ممکن ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یہ اس طرح کی مسخ طبیعتوں کے مالک لاکھ میں ایک بندہ ہوگا جو کسی کی آنکھ پھوڑے گا، لیکن اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو 10 اور کے دل میں بھی آنکھ پھوڑنے کا دل آ سکتا ہے کسی موقع پہ، اور انہیں پتہ ہے کوئی پکڑ نہیں ہے تو وہ بے دریغ اپنے اس خواہش کو پورا کر بیٹھیں گے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے اور بدلے میں اس کی پھوڑی گئی ہے سب کے سامنے تماشا بنا کر، تو اب کبھی مجھے غصہ آئے گا کہ میں آپ کی آنکھ پھوڑ دوں تو ساتھ مجھے خیال آئے گا کہ اس کے چند دن کے بعد میری بھی پھٹے گی، تو پھر میرا غصہ قابو میں آ جائے گا۔ صحیح۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حج کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی قتال فی سبیل اللہ کا بھی ذکر آیا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ حج ہے یا نماز ہے یا اس طرح کی روزے کے علاوہ جی عبادات ہیں، یہ عرب میں پہلے سے بھی رائج تھی، اور یہ قوم لدہ ضرور تھی، لیکن یہ کہ بہرحال شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ نہ کچھ روحانیت وغیرہ کے چیزیں بھی پہلے سے بھی چلی آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے ابراہیم کی اولاد ہیں تو وہ عناصر تھے، وہ چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، اور بڑے صاف گو لوگ تھے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ، سچے، جھوٹے نہیں تھے۔ یہ جو ہمارے اندر خباستیں پیچیدگی ہیں یہ ان میں نہیں تھی، بہت اسٹریٹ فارورڈ لوگ تھے۔ تو حج کے ساتھ، طواف کے ساتھ، عرفات کے ساتھ، مسجد حرام کے ساتھ ان کی ایک بڑی شدید محبت پہلے سے موجود تھی۔ آپ اسے اس چیز کو بھی دیکھیں نا کہ انہوں نے اس دور میں بھی جب خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے تو سب نے بیٹھ کے طے کیا یہاں پیسہ حرام کا نہیں لگائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس دور میں ان حالات میں وہ عرفات تک حاجیوں کے لیے پانی پہنچاتے تھے، خود عرفات جانا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ حج کے مناسک میں ہمارے لیے بھی عرفات جانا ضروری ہے، نہ، نہیں جاتے تھے، لیکن پانی دینے ضرور جاتے تھے۔ آپ ان کی اثار دیکھیں کہ جو حاجی آتے تھے ان کے لیے اپنے گھر خالی کر دیتے تھے، ہوٹل تو نہیں تھے، تو جو حاجی جائیں گے کہاں ٹھہریں گے؟ وہ خود پہاڑوں پہ چلے جاتے، گھر ان کے لیے خالی کر دیتے۔ تو ایک بڑی جذباتی، شدید جذباتی محبت ان کی خانہ کعبے کے ساتھ، حج کے مناسک کے ساتھ تھی۔ تو یہ تو جیسے دل میں ہول اٹھتے ہوں، یار میں اس گھر سے دور ہو گیا ہوں، وہاں جانے کی بڑی شدید خواہش جو ہے وہ انگڑائی لیتی ہو، تو قرآن مجید اس خواہش کی بنیاد پر انہیں بتاتا ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ کے کدھر بیٹھ گئے ہو، وہ تو دشمنوں کے قبضے میں ہے، وہ تو مشرکوں کے قبضے میں ہے، اسے وار گزار کرانا ہے، اسے آزار بتوں سے پاک کرنا ہے، اور یہ قتال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو شدید محبت ان کے یا جذباتی وابستگی اس گھر کے ساتھ ہے، اس کو آپ ہر جگہ جہاں پہ بھی حج کا ذکر آئے گا، مناسک حج کا ذکر آئے گا، تو اس کو پھر اجاگر کیا جائے گا اس چیز کی طرف کہ اب چلو بچا، اب لڑنا ہے، وہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو پھر جاؤ، آزاد کراؤ گے جگہ تو تب حج ہوگا، اور اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو بلکہ وہ بھی نہیں، یسألونک عن بات چاند کی پوچھی انہوں نے، اس کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھا، اب اس کو اور چیزوں کے ساتھ جوڑ کے ساتھ حج کا بھی ذکر، کل ہی مواقیت للناس والحج، اور پھر اس کا بعد یہ کہ اس کی ایک غلطی کی اصلاح کی کہ گھروں کے پچھواڑے سے نہ ہو،
سامنے سے آؤ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، وہاں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑو ان سے. علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں اسی طرف اشارہ کیا کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نعام. تو ظاہر ہے وہ چونکہ وہاں پہ بھی قرآن جو ظاہر یہ ہوتا ہے نا، جو جب آپ قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص شغف رکھیں، آپ کی ایک نسبت اس کے ساتھ قائم ہو جائے، تو آپ کا اسلوب بھی خود بخود وہ ہو جاتا ہے، محاورہ بھی وہ ہو جاتا ہے، چیزیں بھی اسی طرح جڑی ہوئی آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو یعنی وہ تو پکے والا امام ہے، صحیح والا مرشد ہے. تو میں وہ کیا ہے یار، میں نہیں بولتا، میرے اندر میرا مرشد بولتا ہے. تو جب قرآن آپ کے اندر چلا جائے گا تو پھر آپ بولیں گے بھی، آپ کا اسلوب بھی، آپ کے محاورے بھی غیر وہی ہو جائیں گے. صحیح. سوال آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ اور بادلوں کا سایہ کس دوران نصیب ہوا؟ مہتاب صاحب کا قطر سے سوال ہے. یہ جب مصر سے نکلیں صحرائے میں، ظاہر ہے یہ مصر میں تھے تو غلام، لیکن مصر کا فائدہ یہ تھا کہ یہ بہت متمدن علاقہ ہے، اس وقت کا انتہائی امیر کبیر لوگ تھے، تو ان کو بھی کھانے پینے کے چسکے بہت پڑے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے تو غلامی میں تھے، ورنہ پہلے ہی لڑ بڑھ کے تو کچھ نہ کچھ اپنا یا ادھر ادھر نکل گئے ہوتے دائیں بائیں. لیکن یہ کہ وہ وہاں پر رہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ زبان کی چاٹ بھی ہے اور بھی سہولتیں بھی ہیں، تو وہ انہوں نے وہ کیا ہوا تھا. تو اب وہاں سے نکلے تو وہ سارا کچھ تو چھن گیا، مصر کے کھانے بھی رہ گئے اور وہاں کی سہولتیں بھی ختم ہو گئیں، اور بہرحال وہ تو اس کے علاوہ اب کون سا انہوں نے صحرا میں کوئی کھیتی باڑی کرنی تھی. تو اب بھوک ہے، وہ تو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے من و سلوہ اتارا، اور نمبر 2 یہ کہ پانی کی ضرورت کے لیے چشمہ پھوڑا. اب صحرا کی دھوپ آپ اندازہ لگائیں، وہ تو صحرا جب تپتا ہے تو وہ ریت گرم ہو کے تو پھر کتنی گرمی پیدا کر دیتی ہے، تو اس میں انہوں نے سفر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر بادلوں کا سائبان کر دیا تاکہ یہ سائے میں سفر کریں، دھوپ کی حدت اور شدت سے متاثر نہ ہوں. تو یہ سارا کچھ صحرائے کے قیام کے دوران ہوا ہے. صحیح. لاسٹ کوسچن لے لیتے ہیں. انٹرسٹ کے سلسلے میں تو بہت سختی سے ممانعت ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. آج کے دور میں تو پاکستان کی اکانومی ہی انٹرسٹ بیسڈ ہے، تو کیا اس ملک کے رہنے والے سب اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں؟ اور ہماری روش کیا ہونی چاہیے؟ کیا انٹرسٹ میں انوالو شخص کو بالکل اچھوت بنا کے کیا اس سے رابطہ بالکل منقطع کر لینا چاہیے، یا جنگلوں میں نکل کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان سے رابطہ منقطع کر لینا چاہیے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں. یہ کدھر سے آئے سوال؟ یہ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے، کوئی نام نہیں لکھا انہوں نے. اچھا، نہیں ٹھیک ہے. کوئی جنگل اگر ایسا ہے اس پلینٹ کے اوپر کہ جہاں کسی کی عملداری نہیں ہے، تو اگر کوئی جا سکتا ہے تو بچنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس جنگل میں چلے جائیں. سوسائٹی میں رہیں گے تو سود سے آپ کی مکمل گلور خاصی نہیں ہو سکتی، انڈائریکٹلی آپ سود میں ضرور ملوث ہوں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ جو وعید آئی اللہ سے جنگ کی، تو وہ وعید تو ویسے قرآن کی حد تک تو خاص ہے سود کھانے والوں کے لیے، جو سود لے رہے ہیں ان کے لیے. احادیث کی روشنی میں اس ایکسٹینڈڈ اس میں اور بھی لوگ شامل ہو گئے کہ دینے والا بھی اس میں شامل ہو گیا، گواہ بننے والا بھی شامل ہو گیا، لکھنے والا بھی شامل ہو گیا، معاون بھی شامل ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کا حصہ بن گئے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو انہی کی حد تک رکھیں جو اب اگر ریاست پاکستان یا اس کا بیت المال یا خزانہ وہ سود میں ملوث ہے، تو جو لوگ وہ پالیسیاں بناتے ہیں اصل ذمہ دار تو وہ ہیں. آپ کا کام آواز اٹھانا ہے. انڈائریکٹلی آپ تک بھی سود آ رہا ہے، لیکن آپ وہ جنگ کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں. اگر آپ آواز اٹھا رہے ہیں، جنگل میں چلے گئے ہیں اور شام کو روٹی لے کے اسی بازار تندور کی وہاں جا کے جنگل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو شامل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسی گلی میں رہ کے روٹی کھا کے اس روٹی سے طاقت حاصل کر کے تو نعرہ مارتے ہیں کہ سود حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے لیے لوگوں کو شعور بھی دیتے ہیں، آگہی بھی دیتے ہیں،
کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں, ایک اجتماعی کوشش ہو اور ہم اتنا پریشر بلڈ کر سکیں کہ حکومت جو ہے وہ سود سے باز آ جائے. یہ اگر آپ ایفرٹس کرتے ہیں تو یہ کفارہ ہے وہ جو اس روٹی میں آپ کے ساتھ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ سود کا ایلیمنٹ چلا گیا ہے, اور یہی پریکٹیکل رستہ ہے, یہی ایک قابل عمل رستہ ہے. باقی وہ جنگل والا آئیڈیا مجھے سمجھ نہیں آیا ہیں. کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں سمجھ تب آئے گی جب جا کے جنگل میں رہیں گے. ہمارے سمجھانے سے نہیں سمجھ آئے گی. ایک بندہ اتنا آئیڈیلسٹک ہو جائے کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو اور وہ جو وہاں کے حالات ہیں ان کو اپنے تصور میں نہ لا سکے, تو وہ ساری زندگی یہ بات کرتا رہے گا, سوائے اس کے کہ وہ اپنے نادر نسخے کے اوپر عمل کرے. ایک آدمی کہتا ہے جی ہمیں کوئی دیہات میں جا کے رہنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, جا کے رہنا چاہیے, جائیے. آپ چند دن رہیں گے تو آپ کی عقل شریف ٹھکانے پہ آ جائے گی, پھر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ارچے دانا کند را ناداں لیک بعد از خرابی ہے بسیار, جو آپ کو کوئی معقول آدمی بات کہہ رہا ہوتا ہے, کرنی آخر میں آپ کو وہی پڑتی ہے, لیکن بہت سارا نقصان کرنے کے بعد. تو بھائی جو بیٹھا گھر میں رہے, نقصان بھی نہ کرے, اپنے کہے پر بھی عمل نہ کرے, اس کو کیسے سمجھ آئے گی. چلیے اب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. اور آج سرور ڈاؤن تھا فیس بک کا, تو اس وجہ سے ہم آپ کے کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے سوالات نہیں لے سکے, لیکن سوالات بہرحال ہماری زوم کی جو آن لائن کلاس ہے اس کے ذریعے سے آئے ہیں. تو کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.